اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیسن میں ہم عربی لینگویج سیکھنے کا جو پہلا لفظ ہے جسے کلمہ کہتے ہیں اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ کلمہ جو ہے یہ کسی میننگ فل ورڈ کو کہتے ہیں، یعنی زبان سے نکلنے والے ہر بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، یعنی میننگ فل ورڈ ہو تو اس کو کلمہ کہیں گے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم یعنی ناؤن، فعل جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، حرف جس کو پارٹیکل کہتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم ہیں کلمے کی۔ پہلی قسم ہے اسم یعنی ناؤن، کسی بھی شخص، حیوان، چیز یا جگہ وغیرہ کے نام کو ناؤن کہتے ہیں، یا وہ لفظ کسی چیز کی صفت ہو یعنی ایڈجیکٹو جسے کہتے ہیں، تو اس کو ہم اسم کہیں گے۔ مثال کے طور پر محمد یہ کسی شخص کا نام ہے، اور یہ اللہ کے رسول کا نام ہو تو ہم اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے۔ الجنت یہ جنت کا نام ہے، ناقتن اونٹنی، کتابن کتاب، القلم قلم، بقرتن گائے، شاعرن شاعر، فاسقن یہ کسی شخص کی صفت ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، یعنی یہ ایڈجیکٹو ہے، یعنی وہ گناہ گار ہے، تو یہ بھی ناؤن ہے۔ مسلمن یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، یعنی مسلمان۔ مکتن یہ کسی جگہ کا نام ہے۔ کافرن یہ بھی ایڈجیکٹو ہے، کافر۔ الذباب مکھی۔ تو اس طرح یہ کسی بھی چیز کا، جگہ کا، کسی حیوان، شخص کا نام ہو، یا کوئی لفظ جو ہے وہ اس کو صفت کو ظاہر کر رہا ہو تو اس کو ہم اسم کہیں گے۔ فعل جس کو انگلش میں ورب کہتے ہیں، تو جس کلمہ سے کسی کام کے ہونے یا کسی کام کے کرنے کا پتہ چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے، یعنی جو 3 زمانے ہیں ماضی، حال اور مستقبل، وہ زمانہ بھی اس میں پایا جائے تو اس کو ہم فعل کہیں گے۔ جس طرح ناصرہ اس نے مدد کی، یعنی یہ ماضی کا زمانہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یقولو وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ آمنہ وہ ایمان لایا۔ قال اس نے کہا۔ تہدی تو ہدایت دیتا ہے۔ صدقہ اس نے سچ کہا۔ عبدہ اس نے عبادت کی۔ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ خلقہ اس نے پیدا کیا۔ یخلقو وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا۔ تو یہ سارے جو لفظ ہیں اس سے کسی کام کے ہونے یا کسی کام کے کرنے کا پتہ چل رہا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، تو ان الفاظ کو ہم فعل کہیں گے۔ حرف یعنی پارٹیکل، یہ وہ کلمہ ہے جو نہ اسم ہو اور نہ فعل ہو، بلکہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملانے کا کام دے۔ اگر الگ الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ دے۔ فی یعنی میں جس کو انگلش میں ان کہتے ہیں، انا بے شک، علا پر، لام زیر لے اس کا مطلب لیے، ان کے، بے ساتھ، من سے، لا نہیں، واد بروا اور، لم نہیں، الہ۔ اسم کی بنیادی علامتیں، یہ علامتیں 2 ہیں۔ اسم کے ساتھ عام طور پہ الف لام لگا ہوتا ہے یا اس میں تنوین ہوتی ہے۔ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تو الف لام یہ علامت ہمیشہ اسم کے شروع میں آتی ہے اور اسے خاص کر دیتی ہے، یعنی الف لام کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں دی کا ہے۔ یعنی اگر کوئی اسم جو ہے وہ کامن ناؤن ہو تو الف لام لگنے کے بعد وہ خاص ہو جاتا ہے، یعنی وہ پراپر ناؤن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح اگر ہم بک کہیں گے تو بک سے مراد کوئی بھی کتاب ہے، اگر دی بک کہیں گے تو وہ خاص کسی کتاب کو فوکس کیا جا رہا ہوگا۔ تو اس طرح بابن کا مطلب ہے دروازہ، اور الباب مطلب ہے خاص دروازہ جس کے متعلق کوئی بات کی جا رہی ہے یا وہ مخصوص دروازہ ہے۔
الصراط، الکتاب، الثمرات، الزکوٰۃ، الدنیا، الارض، الموت، الرسول، النار، العذاب، البقرہ. تو ان سب میں الف لام لگا ہوا ہے، تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اسم ہیں. تو تنوین ڈبل حرکت یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور یہ علامت ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے. الف لام شروع میں آیا تھا اور یہ جو تنوین ہے یہ اسم کے آخر میں آئے گی، اور اس کا عام ہونا ظاہر کرتی ہے. یعنی اسم جو ہے وہ کامن ناؤن ہوگا. اگر اسم کے آخر میں تنوین ہوگی تو وہ نام جو ہے وہ کامن ناؤن ہوگا. تنوین کا عربی میں وہی تصور ہے جو انگلش میں اے کا ہے. برقن بجلی، قومن قوم، ثمرتن منافقن، جنتن سحرن، بناؤن ماؤن، رسولن کافرن، سماؤن نورن. یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ الف لام اور تنوین جس لفظ پر بھی آئیں وہ یقیناً اسم ہوگا، لیکن یہ دونوں علامتیں اسم پر بیک وقت نہیں آئیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ الف لام بھی لگا ہو اور تنوین بھی ہو. اس طرح الکتابن کہنا غلط ہوگا. اگر الف لام لگا ہے تو آخر میں تنوین نہیں ہوگی، الکتاب. اس طرح یہ پیچھے جو ہم نے مثالیں پڑھی ہیں نا، ان سب میں الف لام کے ساتھ جو اسم ہیں ان کے آخر میں تنوین نہیں ہے. اگر الف لام نہیں ہوگا تو یہاں ہوگا بابن. الف لام لگا دیا گیا ہے تو الباب، البابو. صراطن سے الصراطو. موتن، اور الف لام نہ ہوگا تو موتن، الف لام لگا دیا گیا تو الموتو. تو یہ الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آئیں گے. اور اسم کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ شروع میں الف لام اور آخر میں تنوین کے علاوہ وہ لفظ جس کے آخر میں گول تے یا الف تے ہو وہ بھی اسم ہوتا ہے. مثلا لیلتن، قلیلتن، آیاتن، حسناتن، ظلماتن، حدیقتن، رحمتن، السماوات، السیئات، مؤمناتن، جنتن، کلمتن، فاسقاتن. یہ سب اسم ہیں. فعل کی پہچان یہ ہے کہ کسی لفظ کے شروع میں اس طرح کے علامتیں ہوں تو وہ فعل ہوگا. یعنی یہ، تے، یہ الف یا اس کو عربی میں حمزہ کہتے ہیں، نون، قد، یا آخر میں تے زبر تا، تا زر تی، تا پیش تو، تا جزم کے ساتھ یا نون شد کے ساتھ، اس میں سے کوئی علامت ہو تو وہ عموماً فعل ہوتا ہے. جس طرح یا بدو، تعلم، اعوذ، نخلق، قد افلح، خلقت، کنتی، ظلمت، کسبت، لنسعلن. تو یہ سارے اسم ہیں سارے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عربی کو صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق دے، جس سے ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں اور پھر قرآن پاک پر عمل کر کے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.